کمالیہ کا نوجوان کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھ گیا، مگر ان سے جان بچا کر گھر کیسے پہنچا؟ نوکری وغیرہ کی آپس میں ڈیل ہوئی ہے، ایڈریس وغیرہ ضلع گھوٹکی کا ہے۔ صبح جب 8 بجے میں ادھر پہنچا ہوں، آگے 2 لڑکے مسلح کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یار میں اب جو ہے نا کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھے چڑھ گیا ہوں، میں نے ان سے بھاگنا ہے۔ آج آپ کی ملاقات کمالیہ کے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جو کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، کس طرح ان کو نوکری کا جھانسا دے کر وہاں بلا لیتے ہیں، پھر یہ وہاں سے کیسے اپنی جان بچا کر اپنے واپس آبائی گاؤں کمالیہ پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں سارا معاجرہ کیسے پیش آیا۔ محمد اسحاق صاحب، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں عثمان صاحب پولٹری کا کام کرتا ہوں، ایز اے سپروائزر جو ہے نا کام کر رہا ہوں، اور کافی ایکسپیرینس ہے میرا، عرصہ سے پولٹری میں کام کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے ہیں۔ 25 سال سے آپ ماشاءاللہ پولٹری کے بزنس میں کام کر رہے ہیں۔ جب بتائیے گا کچے کے ڈاکوؤں کے آپ ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کس طرح یہ واقعہ پیش آتا ہے، کیسے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے؟ سرگودے میں کام کر رہا تھا تو گھر ہی آیا ہوں، 3-4 دن ہوئے ہیں، تو ایک پولٹری کا واٹس ایپ والا گروپ ہے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے، اس میں جو ہے نا مالکان جو ہے نا شیڈ کے مالکان ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، سپروائزر حضرات ہوتے ہیں، اس میں ویکنسی وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح کے ایڈز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ایک ایڈز جو ہے نا ایک نوکری کا آیا ہے کہ مطلب کہ فلاں سپروائزر کی ضرورت ہے، تو اس ایڈز کو میں نے دیکھا ہے، اس پر جو ہے نا میں نے اپنا ایکسپیرینس وغیرہ وہی واٹس ایپ پر میں نے اپنا ایکسپیرینس وغیرہ بتایا، جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پر کرتا رہا ہوں، تو اس کو وائس کی ہے میں نے۔ وہ جب وائس کی ہے اس بندے کی کال آ گئی ہے، پہلے تو اس نے نام بتایا ہے، نام بتا کر پھر اس نے جو ہے نا کہا ہے کہ یہ ہمارے اتنے کنٹرول شیڈ ہیں، تو آپ نے جو ہے نا ان پر وزٹ کرنا ہے، ایز اے فارم مینیجر کی جگہ ہے۔ تو فارم مینیجر الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا میں کرتا رہا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر نوکری وغیرہ کی جو ہے نا آپس میں ڈیل ہوئی ہے، 2,50,000 جو ہے نا اس سے طے ہوئی ہے، اور اس نے ایڈریس وغیرہ قادرپور انٹرچینج، قادرپور جو ہے نا گھوٹکی ضلع گھوٹکی کا ہے، تو اس نے کہا کہ قادرپور انٹرچینج جو ہے نا اس کے ساتھ ہی 2 کلومیٹر پر فارم ہے، ساتھ ہی ہے، زیادہ کوئی ادھر ادھر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا پولٹری کی جو ہے نا سندھ میں کافی شیڈ ہیں، اور بھی کافی دوست ہیں جو ادھر کر رہے ہیں سندھ ایریا میں، تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے بھی بتایا کہ ساتھ جو ہے نا اتنا خطرے والی بات نہیں ہے، تو آپ آ جائیں۔ تو ادھر سے جو ہے نا تقریباً 22 تاریخ کو 7-8 بجے گھر سے نکلا ہوں، ملتان 11 بجے پہنچا ہوں، ملتان سے تقریباً کوئی دوسرے دن 8 بجے صبح میں ادھر پہنچا ہوں۔ ادھر اس کو میں نے کال کیا ہے، رستے میں وہ کالیں کرتا رہا، جب ملتان پہنچا ہوں اس ٹائم بھی اس نے کال کی ہے، صبح جب 8 بجے میں ادھر پہنچا ہوں تو اس ٹائم اس کو میں نے کال کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ابھی لڑکا بھیجتا ہوں، آپ اپنا جو ہے نا حلیہ وغیرہ بتائیں، اپنے کپڑوں کا کلر وغیرہ بتائیں۔ میں نے کپڑوں کا کلر بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑکا بھیجتا ہوں، 5-6 منٹ تک آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ایک لڑکا آ گیا ہے، 5-7 منٹ کے بعد جو ہے نا اس کی 14-15 سال عمر ہے، رائڈر موٹر سائیکل تھا، وہ میرے ساتھ ڈائریکٹلی آ کر میرے پاس ہی رکا ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ عمران صاحب کے دوست ہیں، عمران کے پاس کے آ رہے ہیں عمران صاحب کے؟ جی میں نے کہا عمران کا دوست ہوں، عمران کا مہمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ عمران نے کہا تھا کہ جب وہ لڑکا آیا نا میری بات کروانے، میں نے کال کیا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میں نے لڑکا ہی بھیجا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر آ جائیں گے، 2-2.5 کلومیٹر پر فارم ہے، تو ادھر جو ہے نا آپ آ جائیں۔ تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، 2-2.5 کلومیٹر کیے ہیں، 2-2.5 کلومیٹر کیے ہیں نا، سنگل روڈ ہے، ویران جگہ آ گئی ہے۔ اس ٹائم تک ڈاؤٹ نہیں ہوا، کیونکہ یہ پولٹری کنٹرول شیڈ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ ایک خالی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں آبادی وغیرہ یا کوئی ساتھ جو ہے نا کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ وائرس وغیرہ۔ تو آگے جب 2-3 کلومیٹر اس نے کیے ہیں، ایک جو ہے نا آگے 2 لڑکے جو ہے نا مسلح کھڑے ہیں، ادھر جا کے اس نے روک لیا۔ تو میں نے دیکھا، اس ٹائم مجھے ڈاؤٹ ہو گیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ کو لے جائیں گے عمران صاحب کے پاس، کیونکہ ادھر سے میں نے واپس ہٹنا۔ وہ میں نے کہا یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈرو مت، ادھر خطرے والی بات نہیں ہے، ہم آپ کو حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ادھر جو ہے نا لڑائی وغیرہ ہمارے وہ عمران کی بھی جو ہے نا دشمنی وغیرہ چلتی ہے، ہماری بھی لڑائی ہوتی ہے، اس لیے جو مہمان آتا ہے نا ہم اس کو سیفٹلی لے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ڈاؤٹ فل ہو گیا تھا
میں نے ادھر ادھر دیکھا, مجھے کوئی چیز, بندہ, گھر یا آبادی نظر نہیں. میں غلط جگہ پہنچ چکا ہوں. اب میں نے کہا یار میں اب جو ہے نا بالکل ہی جو ہے نا ان کے کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں. تو اب جو ہے نا میں نے یہی ذہن میں سوچا کہ جہاں مجھے کوئی آبادی یا کوئی بندے نظر آئیں گے نا, میں نے ان سے بھاگنا ہے. آگے نکل پڑے ہیں, موٹر سائیکل پر انہوں نے بٹھا لیا ہے, میں بھی بیٹھ گیا ہوں. دونوں کے پاس گنیں تھی, میں درمیان میں بیٹھا تھا. لیکن ان کو میں نے محسوس نہیں کروایا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تو, یہ مجھے اغوا کار ہیں جو لے کر جا رہے ہیں. باتیں کرتے گئے ہیں, کافی سفر کر لیا ہے. ایک ڈیرا آیا, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ایک ڈیرا آیا ہے. ادھر میں نے ان کو کہا ہے تقریباً ڈیرے سے نا کوئی 4-5 ایکڑ جو ہے نا دور تھے, ہم جا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یار ادھر رکو, مجھے پیشاب آ گیا, کافی سفر کر لیا ہے, میں نے پیشاب کرنا ہے. تو انہوں نے روکا ہے. وہ موٹر سائیکل چلانے والا جو تھا وہ بھی پیشاب کرنے بیٹھا ہے. میں نے بیگ پکڑایا دوسرے کو, تو میں نے بھاگ پڑا ہوں. میں بھاگا ہوں, تقریباً 3-4 کنال کی ہے. انہوں نے پیچھے سے بولٹ وغیرہ, فائرنگ وغیرہ کی ہے, سیدھے ہی فائر مارے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے بچایا ہے. تو آگے جو ہے نا میں وہ ڈیرے پر پہنچ گیا ہوں. تو جب انہوں نے دیکھا ہے نا کہ وہ ڈیرے والے 3-4 لوگ باہر نکلے ہیں, اس ٹائم ڈکیٹ جو ہے نا وہ پیچھے موڑ پڑے ہیں. وہ چلے گئے, ان کو ڈیرے والوں کو بتایا, ساری حقیقت بتائی, سچویشن بتائی ہے, نوکری کا بتایا ہے. وڈیرا تھا, تھوڑا اچھا بندہ تھا. اس ٹائم اس نے پولیس کو کال کی. پولیس نے کہا ہے کہ آپ آگے لے کر آئیں, ادھر تو گاڑی وغیرہ نہیں آتی, موٹر سائیکل پر لے آئیں, ہم ادھر سے آ جاتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں ادھر سے. وہ موٹر سائیکل پر اس نے بٹھایا مجھے, تقریباً 7-8 کلومیٹر موٹر سائیکل پر مجھے بٹھا کر لے گیا. آگے پولیس آئی ہے, پولیس پھر جو ہے نا مجھے تھانے میں لے گئی ہے. تھانے میں جب گیا ہوں, ادھر پولیس والوں کو بیان وغیرہ سارا, پولیس وغیرہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے, ان کو بتایا ہے کس طرح آیا ہوں, کیسے آیا ہوں. تو ان کو سب کچھ بتایا. اس ٹائم جو ہے نا پیچھے سے یہ جو ہے نا, یہ دوست ہیں میرے, مار جنید سپرا, میرے بھائی نے اس کو بتایا ہے. اس نے آگے چودھری خوشی محمد جٹ ہے, ہمارا سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی کا MP کی سیٹ پر, اس کو مار جنید نے کال کی ہے. وہ ایک میٹنگ میں تھا, اس نے میٹنگ کینسل کر کے, جب اس کو پتہ چلا کہ اسحاق جو ہے نا وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا ہے, اس نے اپنا کام چھوڑ کر ادھر کے DPO, RPO, پھر آگے جو ہے نا RPO, SSP سمیع اللہ, مطلب سارا جو, جب تک اس کو تسلی نہیں ہوئی نا چودھری کو, اس ٹائم اس نے جو ہے نا وہ بیٹھا نہیں ہے. پھر اس کو جو ہے نا جب تسلی ہوگی کہ اسحاق تھانے میں محفوظ ہے, اور SHO نے تسلی دلوائی ہے, SSP سمیع اللہ نے تسلی دلوائی ہے, تو اس ٹائم جو ہے اس نے مار جنید کو بھی بتایا ہے, گھر والوں کو بھی بتایا ہے. پھر ان کو کہا ہے کہ جو ہے نا آپ میرے گھر والوں کے آپ لے آئیں اس کو. دوسرے دن میرا بھائی, 2 بھائی گئے ہیں, رزاق احمد اور شاہد علی, اور میرے 2 دوست تھے, جو مجھے اپنا ادھر اندل سندرانی تھانہ, یہ گھوٹکی, ضلع گھوٹکی میں ہے, اور ادھر سے وہ مجھے لے کر آئے ہیں بازیاب کر. اسحاق صاحب, جب آپ کچے کے ڈاکوؤں سے لوٹ کر اپنے گھر پہنچتے ہیں تو سامنے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہیں, والدہ محترمہ آپ کو دیکھتی ہیں, تو کیا جذبات ہیں دونوں کے؟ والدہ محترمہ کے کیا جذبات ہیں جب وہ آپ کو دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس آ گیا ہے؟ جی, جب تک میری والدہ, میرے گھر والے تمام جو ہے نا ان کو نہیں پتہ چلا, مطلب ان کو تسلی نہیں ہوئی, تو انہوں نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا. تو جب جو ہے نا میں گھر پہنچا ہوں, اس ٹائم جو ہے نا ایک میری والدہ جو ہے نا رو بھی رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا, میرے بھی آنسو نکل آئے ہیں. والدہ رو بھی رہی تھی اور اتنا خوش بھی تھی کہ چہرہ بتا رہا کہ رونق جو ہے نا وہ گھر میں رونق آ گئی ہے. دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو نوکری کے جھانسے میں آ کر یا پھر سستی گاڑیوں کے جھانسے میں آ کر کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں؟ تو بتائیے گا ان کو کن چیزوں سے احتیاط رہنا چاہیے؟ واٹس ایپ گروپوں سے کون سی چیزوں سے ان کو احتیاط رہنا چاہیے تاکہ وہ ان کے ہتھے نہ چڑھ سکیں؟ جی بالکل. یہ میں تمام دوست احباب جتنے بھی سن رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے, ان سے درخواست ہے کہ خدایا جتنے بھی سوشل میڈیا پر ایڈز وغیرہ آتے ہیں,
ریفرنس وغیرہ نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی نوکری کا آ جاتا ہے، کوئی شادی بیاہ کا آ جاتا ہے، کوئی سستی چیز کا آ جاتا ہے، آپ کے جاننے والا نہ ہو تو خدا را اس جگہ سے جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس جگہ پر میں جب گیا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جتنے حالات سے نکلنا پڑتا ہے اور کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔